अस्सलाम वालेकुम। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने के बाद की जिंदगी का अगर मुआवजा किया जाए तो वो 3 अदवार में तकसीम की जा सकती है। आपका एक दौर हो कि जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ गुजारा। आपका दूसरा वो दौर जो आपने सैयदना उस्मान के दौर में गुजारा, और तीसरा वो जो सैयदना अली और सैयदना माविया के दौर में आपने जिंदगी बसर की। हम इन तीनों अदवार पे बात करेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में आपने मिस्र फतह कर लिया था। ये तमाम तफसील हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु फातिह मिस्र कहलाए और आखिर में सिकंदरिया के किले पर मुसलमानों का झंडा लहराया गया। आपके मिस्र के कयाम के दौरान कुछ गैर मामूली बातें और भी होती हैं जिनका आज हम जिक्र करना चाहेंगे। एक मरतबा मदीने में इंतहाई दर्जे का कहत पड़ गया। आलम यह हो गया कि 50,000 से ज्यादा मुसलमान आसपास की बस्तियों से सिमट कर मदीने आ गए और उनके खाने का बंदोबस्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में फरमाया करते थे। इस हालत में जब कहत ने इंतहाई शिद्दत पकड़ ली तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने एक खत लिख के भेजा हजरत अमर बिन आस के नाम, जिसमें उनको ये तंबीह की कि तुम किस तरह वहां पेट भर के खाना खा सकते हो जब अहले मदीना भूखे हों। हमें गल्ला भेजो, यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बहुत सख्त खत था और उसमें फौरन ही इमदाद की दरखास्त की गई। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके जवाब में हजरत उमर को जो खत लिखा वो इतना खूबसूरत था और उसके अंदर वही अरबी फसाहत और बलागत। फरमाते हैं कि मैं आपको एक ऐसा काफिला भेज रहा हूं जिसका पहला ऊंट जब आपके पास पहुंचेगा तो आखिरी ऊंट मेरे पास मिस्र में होगा। और फिर यकीनन उन्होंने इसी तरह बेअंदाज खुराक, गल्ला और जखीरा खाना पीने मुसलमानों के लिए रवाना किया मदीना, और मदीने में कहत को काबू करने में बहुत बड़ी मदद मिली। इस कहत के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु संजीदगी से सोचने लगे कि मिस्र से मदीना गल्ला लाने का कोई बाकायदा इंतजाम होना चाहिए। जमीन के रास्ते मिस्र से शाम और शाम के रास्ते नीचे बहुत तवील सफर पड़ता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह समुंदर के रास्ते ये गल्ला किश्तियों में रखकर जद्दा लाया जा सके, जहां से मुसलमानों में तकसीम करना आसान था। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को तजवीज पेश की कि एक नहर निकाल दी जाए कि जो दरियाए नील से बुहरा अहमर तक पहुंचे और जिसके जरिए किश्तियों में सामान लाद कर जद्दा तक लाया जा सके। वो नहर खोदी गई और उसका नाम ही नहर अमीरुल मोमिनीन पड़ गया और तवील अरसे तक ये नील से हिजाज या जद्दा तक की बंदरगाहों तक सामान पहुंचाने, रसद पहुंचाने का जरिया बनी रही। बल्कि हजरत अमर बिन आस ने तो यह भी प्लान किया कि मेडिटेरेनियन से यानी बुहिरा रोम से एक नहर खोदी जाए जो बराह रास्त लाकर बुहिरा अहमर या रेड सी में आके मिले। ये अगर आप इसको नोट करें, ये वही प्लान है जो 1300 साल के बाद स्विस कैनाल बनाने में इस्तेमाल किया गया। हजरत उमर की राय यह थी कि अगर ये नहर बना दी गई बुहिरा रोम से लेकर बुहिरा अहमर तक तो इससे रोमन जहाजों को आसानी हो जाएगी मुसलमान ममालिक पर हमला करने में। और अगर आप देखिए तो ये इतनी गैर मामूली फिरासत थी कि जिसकी दलील 1300 साल के बाद मिलती है कि जब स्विस कैनाल बनाई गई तो इसका तमाम तर इस्तेमाल वही रोमन, वेस्टर्न और कॉलोनियल पावर्स कर रही थी और ये इस्तेमाल होती रही मुसलमान ममालिक पर ब्रिटिश कॉलोनियल और बकिया वेस्टर्न कॉलोनियल एम्पायर्स को कायम करने में। इसी तरह हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फुस्तात में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद की भी बुनियाद रखी थी। बाद में फुस्तात का शहर काहिरा में जब जम हो गया तो ये मस्जिद आज भी काहिरा में मौजूद है और मस्जिद अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मशहूर है। इसी दौर में दमिश्क के गवर्नर हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमानों ने पूरा शाम और पूरा मिस्र फतह कर लिया था, मगर अभी तक समुंदर मुसलमानों की दस्तरस से बाहर थे। हजरत माविया की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मुसलमान नेवी बनाई जाए जो समुंदर में रोमन्स का मुकाबला कर सके, और उसके अलावा जो समुंदर में बड़े बड़े जजीरे थे जिस तरह किब्रिस, साइप्रस था, क्रीट था, रोड्स था, सिसिली था, इन सब पर हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह थी कि इनको भी फतह करना चाहिए। इस सिलसिले में जब दरबार खिलाफत से इजाजत तलब की गई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हतमी फैसला करने से पहले हजरत अमर बिन आस की राय ली और उनसे समुंदर के सफर के बारे में पूछा। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समुंदर के सफर का जो नक्शा खींचा
उससे हजरत उमर बहुत ज्यादा मोहतात हो गए। वो तमाम खतरात, वो तमाम मुश्किलात जो समुंदर के सफर में आती हैं, वो बड़ी फसाहत और बलागत के साथ हजरत अमर बिन आस ने लिखकर हजरत उमर को रवाना फरमा दी। हजरत उमर ने उस वक्त मुसलमानों की फलाह और बेहतरी के लिए हजरत मुआविया को मना फरमा दिया कि बहरी बेड़े ना तैयार किए जाएं और सिर्फ तवज्जो जमीनी फतूहात पर रखी जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के वक्त हजरत अमर बिन आस मिस्र के गवर्नर थे और पूरी तरह मिस्र मुसलमानों के ताबे हो चुका था। दौरे उस्मानी में कुछ अरसे के बाद आपको माजूल कर दिया गया और आप फलस्तीन और शाम में अपने घर पर चले गए। लेकिन उसके बाद फिर वही नागहानी मुसीबत आन पड़ी मिस्र पे कि जिसका हजरत मुआविया को खतरा था। रोमन आर्मेडा, एक नेवल फ्लीट, मुसलमानों पर हमलावर हुआ और उसने सिकंदरिया पर कब्जा कर लिया और बढ़ते हुए ये मिस्र में आगे की तरफ आने लगे। इस सूरत हाल को संभालने के लिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा फिर हजरत अमर बिन आस को बुलाया, फौजों की कमान दी और हजरत अमर बिन आस ने दोबारा जाकर मिस्र को फतह किया और सिकंदरिया से रोमन फौजों को निकाल बाहर किया। मिस्र को रोमियो से महफूज करने के बाद हजरत अमर बिन आस एक दफा फिर गोशा नशीन हो गए। लेकिन इस दौर में जंगी हिकमत अमली के हवाले से कुछ गैर मामूली तब्दीलियां आती हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। इन तब्दीलियों के नतीजे में आइंदा आने वाली कई सदियों में जंगी और हरबी तारीख का नक्शा तब्दील हो गया। हजरत मुआविया उस वक्त भी शाम के गवर्नर थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में भी आपने कोशिश की कि एक नेवल फ्लीट बनाया जाए, लेकिन इस बात की इजाजत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों की बेहतरी और फलाह में उस वक्त नहीं दी थी। मगर हजरत मुआविया इस पर इसरार करते रहे और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में आपने एक दफा फिर इजाजत तलब की कि मुसलमानों को नेवल फ्लीट बनाने की इजाजत दी जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु उन तमाम खदशात से वाकिफ थे जिसका इजहार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था, लेकिन फिर भी बादल नखास्ता आपने हजरत मुआविया को इजाजत दे दी कि मुसलमान नेवल फ्लीट तैयार किया जाए। हजरत मुआविया के इसरार करने की बहुत वजूहात थी। पहली वजह तो यही थी कि मुसलमान जब खुश्की के इलाकों पर काबिज हो चुके थे, शाम और मिस्र मुसलमानों के पास था, लेकिन इनके साहिली इलाके अभी तक रोमन बाजंतीनी फ्लीट्स के जेर नजर थे। वो मुसलमानों पर हमले करते थे, जगह जगह एम्फीबियस लैंडिंग्स होती थी, जगह जगह उनके फौजी उतारे जाते थे और मुसलमानों को मुसलसल समुद्र की तरफ से खतरा लगा हुआ था। दूसरा, इससे भी ज्यादा बड़ी वजह जो कि हजरत मुआविया के जहन में थी, वो ये कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ बयान फरमाई थी जिसमें आपने बिशारत फरमाई थी उस मुसलमान लश्कर को कि सबसे पहले समुंदर पर जंग करेगा। जलील कदर सहाबी हजरत अबादा बिन सामित, जिनको हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 1000 अफराद के बराबर करार दिया था, उनकी ज़ौजा उम्मे हराम भी उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ रखती थी। उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर से यह पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उस लश्कर में शामिल हो सकती हूं? इस पर हुजूर ने फरमाया, जिसका मफहूम यह था कि जी हां, आप उस लश्कर में शामिल हो। यह बात मुसलमानों को मालूम थी और मुसलमान इस बात पर सबकत ले जाने में भी जल्दी कर रहे थे कि उस फौज में शामिल हों जो सबसे पहले समुद्र में जाकर जंग करेगी। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान से इजाजत लेने के बाद एक बहरी बेड़ा तैयार किया। दूसरी तरफ मिस्र से भी, अलेक्जेंड्रिया से भी, जो कि मुसलमानों के कब्जे में था, एक बहरी बेड़ा वहां तैयार किया गया और इस वक्त मुसलमानों का टारगेट साइप्रस था। साइप्रस अगर आप नक्शा उठा के देखिए तो शाम के साहिल से कुछ दूर समुद्र में एक बहुत बड़ा जजीरा है। आज भी साइप्रस पर मुसलमान, तुर्क और ईसाई यूनानियों का आपस में झगड़ा रहता है, लेकिन यह जजीरा सबसे पहले हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमान बहरी जंग के नतीजे में हासिल किया गया। 2 मुसलमान बहरी बेड़े निकलते हैं, एक शाम से और एक मिस्र से, और जाकर किब्रिस को फतह किया जाता है। किब्रिस के हाकिम ने जजिया देने पर आमादगी का इजहार किया, मुसलमान फौजें वापस आ जाती है, लेकिन
چند سال کے بعد وہ بغاوت کر دیتا ہے. ایک دفعہ پھر مسلمان بحری بیڑے نکلتے ہیں, 500 جہاز قبرص لینڈ کرتے ہیں, 12,000 مسلمان فوج قبرص پر چھوڑ دی جاتی ہے اور قبرص مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے اور کنٹرول میں آ جاتا ہے. اس کے بعد مسلمانوں میں حوصلہ بڑھنا شروع ہو گیا, بڑے بڑے بحری بیڑے تیار کیے جانے لگے اور پہلی دفعہ رومن فلوٹیلا کو, رومن نیول آرماڈاز کو کھلے سمندروں میں چیلنج کیا جانے لگا. اسی اسنا میں رومنز نے 600 جہازوں کے ساتھ سکندریہ پہ بھی حملہ کیا اور یہ پہلی بڑی جنگی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے سمندر پر لڑی. 400 کے قریب مسلمان بحری جہاز, 600 رومی جہاز, ایک خوفناک لڑائی میڈیٹرینین سی میں لڑی گئی. اللہ نے مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح دی اور مسلمانوں نے اس نیول جنگ کو بھی اس طرح لڑا جیسے زمین پر لڑی جاتی ہے. دشمن کے جہازوں کو لنگر ڈال کر ان کو کھینچ لیا گیا اور جب وہ تمام جہاز قریب آ گئے تو پھر فوجیں اس جہازوں میں اتر گئیں اور دست بدست لڑائی ہوئی. رومیوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور پہلی دفعہ کئی 100 سال کی تاریخ میں ان کو احساس ہوا کہ اب بحیرہ روم میں, میڈیٹرینین میں ان کے مد مقابل ایک اور نیوی تیار ہو گئی ہے. مسلمانوں کے لیے یہ عظیم عظمت اور جلال کا وقت تھا. پہلی مرتبہ خشکی سے نکل کر مسلمان نیول وارفیئر سیکھ رہے تھے. اگر آپ نوٹ کریں, آج بھی پوری دنیا میں جتنی جدید نیول اصطلاحیں ہیں وہ تمام کی تمام وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کی دی ہوئی ہیں. یہ اصطلاح ایڈمرل, عربی کی اصطلاح امیر البحر سے نکلا ہے. یہ جو ایٹلس نقشے کو کہا جاتا ہے, مسلمان اطلس ایک کپڑے کے اوپر نقشے بنایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آج یہ لفظ ایٹلس نکلا ہے. اسی اسنا میں جب مسلمان قبرص پر فیصلہ کن فتح حاصل کر چکے اور الیگزینڈریا کی اچھی طرح دفاعی سرحدوں کو مضبوط کیا جا چکا تو مسلمانوں نے اب فیصلہ کیا کہ نکل کر براہ راست یورپ کے نزدیک حملہ کیا جائے اور سسلی کا جزیرہ جو اٹلی کے بالکل نیچے ہے اس پر حملہ کیا گیا. کئی 100 مسلمان بحری جہاز اور کئی ہزار کی فوج نے جا کر سسلی کا محاصرہ کیا. ایک طویل عرصے تک محاصرہ قائم رہا, مسلمانوں نے پے در پہ شکستیں دی, لیکن سسلی کے دفاع کے لیے بازنطینی بحری بیڑا کئی 100 جہازوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا. مسلمانوں نے تجربہ حاصل کر لیا تھا بحری جنگ کا اور جو مقاصد تھے وہ حاصل کر لیے تھے اور تو لہٰذا بیڑے کو واپس بلا لیا گیا. لیکن اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب ایک فیصلہ کن جنگ رومن بحری بیڑے کے ساتھ مسلمانوں کی ہونے والی تھی. تقریباً اسی اسنا میں 600 بحری جہازوں کے ساتھ کانسٹینٹینوپل سے رومن بحریہ نکلتی ہے اور مقصد اس کا مسلمانوں کو چیلنج کرنا تھا جو اب بحیرہ روم میں رومن اتھارٹی کو کنفرنٹ کر رہے تھے. بائزنطینی سلطنت کے مرکز قسطنطنیہ کے پاس ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی. اس کو تاریخ میں مستولوں والی جنگ کہا جاتا ہے, یعنی اتنے جہاز تھے اور جہازوں کے مستول اتنے نظر آ رہے تھے کہ صرف مستول ہی نظر آتے تھے. اس جنگ میں 600 رومن جہاز اور 200 مسلمان جہازوں کا خونریز تصادم ہوتا ہے. تاریخ اس کو نیول یرموک کہتی ہے, یعنی وہ یرموک کہ جو سمندر میں لڑی گئی. جس طرح یرموک میں ایک فیصلہ کن شکست رومن سلطنت کو ملی تھی جس کے بعد خشکی سے ان کا وجود ختم ہو گیا تھا, اسی طرح اس نیول یرموک میں رومن فلیٹ کی اتنی مکمل تباہی ہوئی کہ اس کے بعد کئی 100 سال تک بازنطینی نیول فلیٹ مسلمانوں کو میڈیٹرینین میں چیلنج نہیں کر سکا. مسلمانوں نے اس نیول یرموک میں فتح حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی نہیں کی. مقصد مسلمانوں کو یہ تھا کہ تھوڑا سا ری گروپ کریں, ری آرگنائز کریں اور بعد میں قسطنطنیہ پر ایک اور حملہ کیا جائے گا. قسطنطنیہ مسلمانوں کی نگاہوں میں تھا. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے بحری بیڑے کے لیے جنت کی بشارت دی تھی, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کے لیے بھی جنت کی بشارت دی تھی جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی اور اس پر قبضہ کرے گی. اور اس مہم کے لیے بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے. اس بات کا سہرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے کہ آپ نے پہلے مسلمان بحری بیڑے کو بنانے کی اجازت دی, اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ پہلے مسلمان امیر البحر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ خود ان بحری جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور اس کے نتیجے میں رومیوں پر اس قدر دھاک بیٹھ گئی تھی
کہ اب بحیرہ روم جو کہلاتا ہی بحیرہ روم قسطنطنیہ کے نام کے حوالے سے تھا، اب ایک مسلم لیک بن گیا تھا۔ خود مغرب کے تاریخ دان اس کو میڈیٹرینین کو ایک مسلم لیک لکھنے لگے۔ مسلمانوں میں اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ایک ریورس انویژن شروع کی جائے۔ اب کسی صورت میں بھی رومنز مسلمان ساحلوں پر حملے نہیں کر رہے تھے۔ شام کا ساحل محفوظ ہو گیا، مصر کا ساحل محفوظ ہو گیا، اور اب مسلمانوں نے ان جزیروں پر حملے کرنا شروع کیے کہ جن پر صدیوں سے رومنز قابض تھے۔ اسی اثنا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد امت مسلمہ میں خاصا اختلاف پھیل گیا، اور وہ تمام فتوحات جو اس سے پہلے جاری تھی کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو گئیں۔ مسلمانوں کی فتوحات چند سال موقوف رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خارجی کے ہاتھوں شہادت کے بعد جب حضرت معاویہ خلیفہ بنے تو دوبارہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور بنو امیہ کی خلافت کا قیام وجود میں آیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ انہوں نے دوبارہ ان کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا، مگر یہ بہت طویل عرصے تک آپ مصر کے گورنر نہیں رہے، اور 4 اور 5 سال کے اندر ہی تقریباً آپ کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس دور میں مسلمانوں کی فتوحات ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ جس میں قسطنطنیہ کے فتح کرنے والی فوج کو بشارت دی گئی تھی، ایک دفعہ پھر کام کرنا شروع کیا۔ ایک بہت بڑا مسلمان فلیٹ تیار کیا گیا، ایک نیول ارماڈا جو براہ راست قسطنطنیہ کی طرف بڑھا، اور سی آف مرمرا کے پاس سمندر میں اس نے لنگر انداز ہوا اور مسلمان خشکی پر اتر گئے۔ یہ فوج ایک طویل عرصے تک قسطنطنیہ کا محاصرہ کرتی رہی، یعنی بعض روایتوں میں تقریباً 7 سال مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر حملے کیے، مگر شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ تمام بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل ہیں اس لشکر میں شامل تھے جس نے قسطنطنیہ پر یلغار کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کی دیوار کے باہر آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی استنبول اگر آپ جائیے تو وہاں پر فصیلوں کے باہر کچھ فاصلے پر ایوب سلطان کے نام سے ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے، اور تمام ترک وہاں پر محبت اور پیار کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری جس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر گئے تھے اور جس کے لیے امیر معاویہ نے 7 سال مسلسل محاصرہ کیے رکھا قسطنطنیہ کا، اس کی تکمیل کا وقت 1453 میں سلطان فاتح کے نصیب میں تھا۔ یہ ایک تاریخ کی ایک عجیب و غریب حقیقت ہے کہ وہ بازنطینی سلطنت جس کو مسلمانوں نے بری طرح کچل کر مشرق وسطیٰ سے نکال باہر کیا تھا، جس سے سیریا چھین لیا گیا، مصر چھین لیا گیا، اور جو اپنی جانکنی کے آخری دنوں پر تھی، اس کے باوجود 700 سال تک مسلمانوں کے حملوں کو برداشت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام ہوتے ہیں۔ آج پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اگر مسلمان وہ 7 سال مسلسل قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے وسائل اس طرف محدود نہ رکھتے، وہ وقت تھا کہ تمام یورپ خالی پڑا ہوا تھا اور مسلمان پورے یورپ پر قبضہ کر سکتے تھے۔ یورپ میں کوئی ایسی سلطنت موجود نہیں تھی جو مسلمانوں کی اس یلغار کا مقابلہ کر سکتی۔ مسلمانوں کا نام سنتے ہی رومنز پہ اور یورپینز پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ جس طرف مسلمان رخ کرتے تھے وہ علاقے مسلمان فتح کرتے چلے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ مسلمانوں نے یورپ کو خالی چھوڑ دیا اور تمام تر توجہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے پر تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح جیسے عرض کیا اس وقت نہ ہو سکی، لیکن 700 سال تک بازنطینی حکومت مسلمانوں کی مزاحمت کرتی رہی اور بالآخر عثمانی ترکوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا۔ مسلمانوں نے بحیرہ روم میں عیسائیوں پر اپنے حملے جاری رکھے۔ روڈز کا جزیرہ فتح کیا گیا، سسلی پر بار بار حملے کیے گئے اور قبرص کو مستحکم کیا گیا۔ اب زمانہ اور تاریخ بدل چکی تھی۔ دنیا ایک نئی فوج اور ایک نئی سلطنت کا عروج دیکھ رہی تھی۔
مسلمان نیوی اب پہلے جو بنیادی طور پر آپریشنز کیا کرتی تھی قسطنطنیہ کے ساحل کے آس پاس، اب وہ پھیل کر بحیرہ روم کے ان سمندروں میں بھی حملے کر رہی تھی جو افریقہ کے سامنے تھے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے وقت مسلمان نیوی میں 1600 سے زائد بڑے بحری جہاز تھے۔ یہ اس سے پہلے دنیا نے اتنی بڑی نیول فورس نہیں دیکھی تھی۔ مسلمان اب جہاں خشکی پر اللہ کے فضل سے حکومت کر رہے تھے، اب دنیا کے سمندروں پر بھی مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ یورپین نیویز اپنی اپنے بندرگاہوں میں بند ہو کے رہ گئی تھی، یا صرف ساحل کے قریب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی تھی، جبکہ مسلمان نیویز پوری دنیا میں ان کے راستے کھلے ہوئے تھے۔ حجاز، عراق سے لے کر پورے فار ایسٹ تک مسلمان نیویز اپنے سفر کرتی تھی، اور دوسری طرف بحیرہ روم مسلمانوں کی حکمرانی میں تھا۔ یہ تاریخ کے وہ عظیم ترین دور تھے کہ جہاں مسلمان ایک طرف حجاز سے نکل کر سینٹرل ایشیا اور آکسس دریا پار کر کے چین کی سرحدوں سے ٹکرا رہے تھے، دوسری طرف مسلمان نیوی اس وقت کے تمام بڑے بڑے سمندروں پر حکمرانی کر رہی تھی۔ اس عظیم الشان دور کو، یہ خلافت راشدہ کے فوراً بعد آنے والا یہ وقت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور، جس میں مسلمانوں کی فتوحات اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ حضرت عمر بن عاص جب مصر کے گورنر تھے تو آپ نے اپنے دستوں کو افریقہ کی تسخیر کے لیے بھی بھیجا۔ پہلے آپ نے اپنے کمانڈر عقبہ بن نافع کو سوڈان کی طرف روانہ کیا، لیکن سوڈان میں براہ راست جنگ نہیں ہوئی اور وہ عقبہ بن نافع جلدی واپس آ گئے۔ اس کے بعد آپ کو مغرب کی طرف روانہ کیا گیا، اور عقبہ بن نافع کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جب یہ اٹلانٹک اوشن پہ پہنچتے ہیں، جس کو بحر ظلمات کہا جاتا ہے، تو اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو میں اس سے بھی آگے جا کے تیری راہ میں جہاد کرتا۔ عقبہ بن نافع کے اسی عمل کو علامہ اقبال نے اپنے اس خوبصورت شعر میں، جس میں انہوں نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کا ذکر کیا ہے، وہ اسی واقعے کی طرف نمائندگی کرتا ہے۔ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے 73 برس کی عمر میں، آپ فسطاط میں تھے، وہ شہر جو آپ کا اپنا آباد کیا ہوا تھا۔ انتقال کے وقت آپ کی آخری دعا اللہ تعالیٰ سے یہی تھی کہ مالک، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، اگر آپ نے مجھ پر کرم اور رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام ادوار آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے ایک تفصیلی گفتگو کی انتقال سے پہلے، جس میں آپ نے موت کی سختی اور آنے والے وقت کے حوالے سے ان کو نصیحتیں کی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، اس وقت مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو چین کی سرحدوں سے لے کر یورپ تک خلافت اسلامیہ پھیل چکی ہوتی ہے، اور اس کو پھیلانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک طرف مغرب میں جب مسلمان یورپ کی طرف پھیل رہے تھے اور پورا شمالی افریقہ، مصر اور سیریا فتح کیا جا چکا تھا، اس وقت مشرق کی سمت عراق سے نکل کر مسلمان ایران اور خراسان کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایران پراپر کے اندر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن دور فاروقی ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو اجازت دے دی کہ ایران کے اندر داخل ہو کے یزدگرد بادشاہ کا تعاقب بھی کریں اور ان کی آخری کمر توڑ دی جائے۔ قادسیہ کے بعد جو سب سے بڑی جنگ مسلمانوں نے عہد فاروقی میں لڑی، وہ جنگ نہاون تھی، جس کے اندر بہت بڑے بڑے ایرانی سورما مارے گئے، اور ایرانی کمانڈر ہرمزان گرفتار ہوتا ہے اور اس کو مدینے لایا جاتا ہے۔ یہاں پر وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ہرمزان کو مسلمان مسجد نبوی شریف میں لے کر آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سو رہے ہوتے ہیں۔ ہرمزان مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے سربراہ کون ہیں، کہاں ہیں؟ مسلمان اس سے کہتے ہیں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو اشارے سے بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سو رہے ہوتے ہیں۔ اس پر ہرمزان کہتا ہے کہ عمر، آپ انصاف کرتے ہیں اس لیے سکون سے سوتے ہیں، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے ان کو قلعوں میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھتے ہیں تو ہرمزان سے بات چیت شروع ہوتی ہے۔ ہرمزان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس نے مسلمانوں کو بہت خون بہایا تھا۔ ہرمزان ایک چھوٹی سی چال چلتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی منگواتا ہے
اور کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے پانی پینے سے پہلے آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر اس کو امان دیتے ہیں کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے اس پانی کو زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اب آپ مجھے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر جلال میں آتے ہیں لیکن اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ بعد میں ہرمزان مسلمان ہو جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طویل وقت گزارتا ہے اور پرشین کیمپین میں ان کے مشیر کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہا۔ اسی دور میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا اور خراسان کی طرف پھیلنا شروع ہو گئے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ ایک دفعہ پھر رک گیا۔ مسلمانوں مملکت میں انتشار پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کے اس کو سنبھالا تو دیا، لیکن مزید کوئی بہت بڑی بڑی فتوحات نہیں ہو سکی۔ ساتویں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے شاندار جرنیل عطا کیے کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ قتیبہ بن مسلم اسی دور میں چین اور ماوراء النہر کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے لیے آئے اور موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اسپین اور یورپ کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ آج کے دور میں جب مغربی طاقتیں مسلمانوں پر ہر طرف سے غلبہ پانے کی کوشش کر رہی ہیں اور مسلمان پچھلے کئی سو سال سے پسے ہوئے ہیں، یہ انتہائی عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ ایک دور یہ بھی تھا کہ جب پورا یورپ مسلمانوں کے خوف سے دہشت زدہ تھا۔ مسلمان فلیٹ یورپ کے آس پاس گھومتا پھرتا تھا اور کسی رومن فلیٹ کو یا یورپین فلیٹ کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اٹلی کے نیچے سسلی پر مسلمان 200 سال حکومت بھی کرتے رہے آنے والے وقت میں۔ علامہ اقبال نے سسلی پر ایک مرثیہ بھی لکھا ہے کہ جب وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا اور ان کی تاریخ ختم کر دی گئی۔ اسی طرح اسپین، پرتگال اور فرانس کے جنوبی حصوں پر حتیٰ کہ سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ تک مسلمانوں نے اپنی کالونیز بنا لی تھیں۔ یہ بات ہماری تاریخ میں بچوں کو پڑھائی نہیں جاتی لیکن ناقابل یقین لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر قسطنطنیہ پر اپنے اتنے وسائل نہ لگاتے تو شاید پورا یورپ مسلمان ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی، کیونکہ اللہ نے بھی عیسائیوں کو قائم رکھنا تھا کہ جب تک یہ طاقت کا توازن اللہ کی دنیا میں نہ رہے اس وقت تک یہ شر و خیر کا کھیل جاری نہیں رہتا۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم ان تمام فتوحات کی بات کریں گے جو مسلمانوں نے یورپ میں کی، ہندوستان میں کی اور ایشیا وسط